اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں لا اعتبار الا بالمحصورات. یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ ہم نے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں کی. ایک قسم کیا بنی؟ قضیہ شخصیہ، ایک قضیہ طبیعیہ، اور ایک محملہ اور محصورہ. کہہ رہے ہیں کہ کیا منطق کے لیے ان 4 قسموں کا استعمال ہوتا ہے یا ان میں سے کوئی ایک قسم استعمال کی جاتی ہے؟ کہہ رہے ہیں لا اعتبار، کوئی اعتبار نہیں ہے، الا بالمحصورات، سوائے محصورات کے، یعنی وہ قضیے جو حصری ہوں، کہ جو کس پر دلالت کر رہے ہوں؟ افراد پر، جن کا حکم کس پر لگے؟ افراد پر، اور ان کے افراد جزئی یا کلی کے اعتبار سے کیا ہوں؟ معین. کہہ رہے منطق کا مطلب، منطق کی غرض صرف اور صرف کس سے ہے؟ محصورہ سے، شخصیہ سے نہیں ہے، طبیعیہ سے نہیں ہے، محملہ سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں القضایا المعتبرہ، قضیہ معتبرہ، التی یبحث عنہا المنطقی، کہ جن کے بارے میں منطقی کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے. وَيَعْتَدُّ بِهَا، اور جس کا وہ عادی ہوتا ہے یا جس کو وہ اہمیت دیتا ہے. ہی المحصورات، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ قضیہ محصورہ. وَيَعْتَدُّ بِهَا، جن کو وہ شمار کرتا ہے، یعنی جن کو وہ گنتی میں لے کے آتا ہے. ہی المحصورات، وہ کون سے ہیں؟ قضیہ محصورہ. دون غیرها من باقی الاقسام، ٹھیک ہے، باقی اقسام کے علاوہ. ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ صرف محصورہ ہے، محصورہ کے علاوہ کوئی اور قضیہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، اور اسے ضرورت ہے ایک بیان کی. اما الشخصیت، تو شخصیہ کے بارے میں کیا ہے؟ فَلِأَنَّ مَسَائِلَ الْمَنطِقِ قَوَانِينٌ عَامَّةٌ، اس لیے کہ منطق کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ عام قوانین ہوتے ہیں. فَلَا شَأْنَ لَهَا فِي الْقَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ، تو قضایا شخصیہ میں اس کی کوئی شان نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں کوئی اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیے قضیہ شخصیہ کیا ہے کہ جس میں حکم کس پر لگایا جائے؟ جزئی پر. جیسے محمد رسول اللہ، تو محمد جزئی ہے کہ کلی؟ جزئی ہے. ٹھیک ہے. علی معصوم، جزئی ہے. محمد حاضر، جزئی ہے. تو اب یہاں پہ جزئی کا کام ایک شخص تک محدود ہوتا ہے، کسی ایک ذات تک محدود ہوتا ہے. منطق کیا دیتا ہے؟ قاعدہ کلی، قاعدہ عامہ. تو قاعدہ عامہ میں کہاں ایک شخص سے کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا واسطہ نہیں. تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قضیہ شخصیہ میں استعمال، قضیہ شخصیہ کو منطق میں استعمال کیا جائے. فَلِأَنَّ مَسَائِلَ الْمَنطِقِ قَوَانِينٌ عَامَّةٌ. اب آئے سمجھ میں قضیہ شخصیہ کیوں نہیں منطق میں استعمال ہوگا؟ اس لیے کہ قضیہ شخصیہ کیا ہوتا ہے؟ جزئی. اور منطق کیا دیتا ہے؟ قاعدہ کلی، قاعدہ عامہ دیتا ہے. فَلَا شَأْنَ لَهَا فِي الْقَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ، تو منطق کی کوئی شان نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے کس میں؟ قضایا شخصیہ میں. الَّتِي لَا عُمُومَ لَهَا، کہ جس میں کسی طرح کا کوئی عموم نہیں پایا جاتا. تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ لہا یعنی للمنطق، للشخصیہ.
طبیعیہ بھی کس میں جائے گا؟ ہاں، لأن الحکم فیہا لیس تقنین قاعدۃ عامہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کوئی حکم قاعدہ عامہ کے طور پر نہیں لگایا جاتا۔ حکم کس پر لگتا ہے؟ ہاں، کلی پر لگتا ہے، طبیعی میں کلی پر لگتا ہے، اور کلی ہی تک محدود رہتا ہے، افراد تک نہیں جاتا۔ کہہ رہے ہیں فَهِيَ بِحُكْمِ الشَّخْصِيَّةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ تَقْنِينُ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حکم اس میں قانون قاعدہ عامہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ كَمَا قُلْنَا عَلَى نَفْسِ الْمَفْهُومِ، حکم کس پر جاتا ہے؟ خود مفہوم پر، بما ہوا من غیر ان یکون لہ مساس بافرادہ، بنا اس کے کہ وہ حکم افراد تک پہنچے، افراد کو مس کرے۔ یعنی حکم کہا، جب ہم نے کہا الحیوان جنسن، تو کیا حیوان جنسن کہا تو حیوان جنس ہے یا فیل جنس ہے؟ حیوان جنس ہے، افراد تک تو نہیں جا رہا ہے، وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اما الطبیعیۃ فہی بحکم الشخصیہ، صحیح ہے، طبیعیہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ شخصیہ کے حکم میں ہے۔ لأن الحکم فیہا لیس فیہ تقنین قاعدۃ عامہ، اس لیے کہ اس میں بھی حکم قاعدہ عامہ کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ وانما الحکم کما قلنا، اس میں بھی حکم ہوتا ہے جیسا ہم نے کہا، علی نفس المفہوم، مفہوم پر، بما ہوا، ٹھیک ہے، بما ہوا مفہوم، جیسا کہ وہ مفہوم ہے، من غیر ان یکون لہ مساس بافرادہ، مساس بافرادہ، بنا اس کے کہ ان کی رسائی افراد تک ہو۔ وَهُوَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ كَالْمَعْنَى الشَّخْصِي لَا عُمُومَ فِيهِ، اور اس اعتبار سے وہ بھی کیا ہوگا؟ شخصی کی طرح ہوگا کہ جس میں کسی طرح کا عموم نہیں پایا جائے گا۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ فِي الْمِثَالِ الْإِنسَانُ نَوْعٌ لَا عُمُومَ فِيهِ لِأَنَّ كُلًّا مِّنْ أَفْرَادِهِ لَيْسَ بِنَوْعٍ، اس لیے کہ انسان کے تمام افراد نوع نہیں ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرحان نوع ہے؟ نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں محمد مہدی نوع ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں حکم کا، یعنی حکم کہاں تک محدود رہتا ہے؟ مفہوم تک، افراد تک سرایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ عامہ کس پر لاگو ہوتا ہے؟ عام قوانین کس پر لاگو ہوتے ہیں؟ افراد پر، اور یہ کہاں تک محدود ہے؟ مفہوم تک، ٹھیک ہے۔ اور جب مفہوم تک محدود ہے، اس کے قوانین افراد تک نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی، اس کا بھی منطق میں کوئی کام نہیں ہوگا، منطق کا اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، اچھا جو قانون بنایا جا رہا ہے، قانون کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ افراد کے لیے، افراد کے لیے۔ منطق قوانین کس کے لیے بناتا ہے؟ اگر وہ قاعدے مفہوم تک باقی رہیں گے، ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا نہ شخصیہ کا کوئی رول ہے منطق میں، اور نہ ہی طبیعیہ کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ شخصیہ محدود ہوتا ہے ایک ذات تک، وہ جزئی تک محدود ہوتا ہے، منطق دیتا ہے ہمیں قاعدہ عامہ۔ طبیعیہ کا بھی کوئی رول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعیہ کا حکم محدود رہتا ہے مفہوم کی حد تک، اور قاعدہ عامہ ہوتا ہے افراد تک۔ جب مفہوم تک محدود رہے گا تو اگر قضیہ طبیعیہ کو ہم منطق میں استعمال کریں گے تو وہ قواعد کہاں تک محدود رہ جائیں گے؟ مفہوم تک رہیں گے، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے،
المحملہ فہی فی قوت الجزئیہ. اب محملہ کو سمجھ لیجئے. جب ہم نے محملہ کہا تو محملہ میں کیا ہوتا ہے؟ محملہ اور محصورہ ایک ہی ہیں کہ اس میں فرق ہے کوئی؟ کمیت کا فرق ہے. محملہ جو ہے کیا ایک مرتبہ وہ جزئی کا بھی احتمال اس میں پایا جاتا ہے اور کلی کا بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ محصورہ یا تو جزئی ہے یا کلی ہے. محملہ دونوں ہے کہ نہیں ہے؟ جزئی ہے تو بے اعتبار جزئی ہمیں اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ محملہ کیوں نہیں استعمال ہوگا؟ چونکہ محملہ جب ہم نے کہا الانسان لفی خسر، اب یہ انسان کے افراد پہ اس کا حکم لگایا جا رہا ہے. یہاں پہ کچھ انسان بھی گھاٹے میں ہو سکتے ہیں، سارے انسان بھی ہو سکتے ہیں. احتمال ہے کہ نہیں؟ کل کا بھی احتمال ہے اور جز کا بھی احتمال پایا جا رہا ہے. کہا چونکہ یہ دونوں احتمال پائے جا رہے ہیں. اور اچھا، منطق کے جو قانون ہوتے ہیں وہ یقینی ہوتے ہیں کہ احتمالی ہوتے ہیں؟ یقینی ہوتے ہیں. احتمالی کوئی قانون منطق نہیں بناتا. یقین کس میں پایا جا رہا ہے؟ صرف و صرف محصورہ میں. اسی لیے قضیہ محصورہ کو منطق میں استعمال کیا جائے گا، باقی قضایا منطق میں استعمال نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ محملہ کیا ہے، چونکہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس کے لمبی عبارت ہے، اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے. تو ایک کلیہ، قاعدہ کلیہ سمجھ میں آیا کہ صرف و صرف محصورہ کا استعمال کیوں ہوگا. شخصیہ چونکہ قاعدہ ہے اس میں حکم جزئی پہ لگاتے ہیں، منطق قاعدہ کلیہ دیتا ہے. طبیعیہ چونکہ حکم صرف و صرف مفہوم تک باقی رہتا ہے، ہمیں حکم کس پر لگانا ہے؟ افراد پر. اور محملہ جس میں دونوں احتمال پائے جاتے ہیں، جزئی کا بھی احتمال پایا جاتا ہے اور کلی کا بھی احتمال پایا جاتا ہے. تب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں منطق جو دے گا ہمیں قاعدہ یقینی دے گا، قاعدہ کلی دے گا. تو انشاءاللہ صرف اور صرف جو منطق میں کام آئے گا قضیہ، وہ قضیہ محصورہ ہوگا. محملہ کیوں نہیں ہوگا اسے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.